درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو بہترین نمونہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے معراج ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جب کبھی معراج کا موقع آتا ہے تو سارے کے سارے لوگ معراج کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہیں، معراج کے واقعات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہر سال ہم معراج کو سنتے ہیں اور سناتے ہیں اور یوں ہی ہمارے دن گزر جاتے ہیں۔ لیکن آئیے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ معراج ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ ناظرین، معراج کے موقع پر ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک لے جانے کے لیے براق کو بھیجا۔ یہ براق کو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو کیا وجہ تھی؟ کیا اللہ تبارک و تعالی بنا براق کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے پر قادر نہیں تھا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی بنا اسباب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے اپنے مقام سے آسمان تک لے جانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا؟ بالکل رکھتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی براق کو بھیج کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی واقعے کو رونما کرنے کے لیے اسباب کو اختیار کرتا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی بندوں کو سکھانا چاہتا ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی معاملے کے لیے اسباب اختیار کریں۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر اگر اللہ چاہتا تو بنا جنگ کے آپ کو فتح نصیب کر سکتا تھا، بنا ہتھیار کے آپ کو فتح نصیب کر سکتا تھا، بنا میدان جنگ کے آپ کو فتح نصیب کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان بدر میں لے کر جاتا ہے، صحابہ کرام کو میدان بدر میں لے کر جاتا ہے اور دشمنوں سے مقابلہ کراتا ہے اور پھر مسلمانوں کو فتح نصیب کرتا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اسباب کو اختیار کرتا ہے، تو ویسے بندوں کو بھی ہمیشہ اسباب کو اختیار کرنا ہوگا۔ بنا اسباب کے اختیار کیے ہوئے کسی چیز کی کامیابی کی امید رکھنا غلط ہے، بنا اسباب کے کسی چیز کو حاصل کرنے کی امید کرنا غلط بات ہے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو بنا براق کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ لے کر جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی براق کا انتخاب کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھتے ہیں اور پھر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کو تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ جب بیت المقدس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھ دیا۔ کیا مطلب؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا؟ کیا وہ براق بھاگ جانے والا تھا؟ کیا وہ براق کسی اور مقام پر چلے جانے والا تھا؟ کیا براق وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والا تھا؟ نہیں ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بھیجا گیا تھا، وہ آپ کے پاس برابر ٹھہرنے والا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باندھ کر رکھا۔ یہ امت کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، یہ امت کو سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھ کر رکھا۔ جیسا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں اور آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے پوچھا آپ کی اونٹ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کے نام پر میں چھوڑ کر آیا ہوں، باہر ہوگی سواری، وہ کہاں جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلها وتوکل علی اللہ، جاؤ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرو۔ تو گویا اسباب کو اختیار کیے بغیر اللہ پر بھروسہ کرنے کا دعویٰ کرنا یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھ کر رکھا، ہمیں بھی جو ہے پہلے اسباب کو اختیار کرنا ہوگا پھر اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اس معراج کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہیں
اور سارے کے سارے انبیاء کرام بھی وہاں پر موجود ہیں۔ نماز پڑھنے کا وقت ہے، نماز پڑھنا ہے، ایسے موقع پر کوئی نبی آگے بڑھ کر امامت کے درجے کو حاصل نہیں کرنا چاہتا ہے۔ آدم علیہ السلام آگے بڑھ کر امامت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ کر امامت کرنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ جتنے انبیاء کرام وہاں پر ہیں، سارے کے سارے انبیاء کرام کھڑے ہوئے ہیں، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے بڑھ کر امامت کے لیے نہیں آگے بڑھتے ہیں، بلکہ وہ بھی رک جاتے ہیں۔ تو گویا یہ سارے کے سارے انبیاء کرام کو رک جانا، اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھانا، اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں عہدوں کی طلب میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، عہدوں کی چاہت میں ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ عہدہ اگر پیش کیا جائے تو عہدہ لے لیں گے، اور اگر عہدہ نہیں پیش کیا جاتا ہے تو ہمیں آگے بڑھ کر عہدے کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی عہدے کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عہدہ بہت بڑی امانت ہے، عہدہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ تم کو حوالے کر دی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھرپور مدد ملتی ہے، اور اگر اس عہدے کو مانگ کر لیا جائے، اس عہدے کو طلب کر کے لیا جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کسی قسم کی مدد نہیں ملتی ہے۔ تو گویا آگے بڑھ کر کسی چیز کا مطالبہ کرنا، اپنے آپ کو صدر بنانے کی کوشش کرنا، اپنے آپ کو ذمہ دار بنانے کی کوشش کرنا، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرنا، یہ درست بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود آگے نہیں بڑھتے ہیں، اور دوسرے انبیاء کرام بھی آگے نہیں بڑھتے ہیں، اس سے ہم پتہ چلتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس معراج کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کھڑا کیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اندر سے آواز آ رہی کہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جبرائیل ہوں۔ اندر سے سوال کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ میرے ساتھ محمد ہیں۔ سوال ہوتا ہے کیا ان کو آپ کے ساتھ لانے کا حکم دیا گیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ہاں میرے ساتھ لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ پتہ چل رہا ہے کیا آپ جب بھی کسی اور کے مقام پر جائیں گے تو پرمیشن لے کر اندر جانا پڑے گا، اجازت لے کر اندر جانا پڑے گا۔ اگر پرمیشن ملتی ہے تو پھر ہم داخل ہوں گے، اور اگر پرمیشن نہیں ملتی ہے تو واپس لوٹ کر آ جائیں گے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں رہنمائی فرماتی ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبھی تم کسی سے ملاقات کرنے جاتے ہو تو سلام کرنا ہوگا، 3 مرتبہ سلام کریں گے۔ اگر جواب ملتا ہے اور پرمیشن ملتی ہے، اجازت ملتی ہے، پھر اندر داخل ہوں گے، اور اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو واپس لوٹ کر آ جائیں گے۔ تو گویا معراج کے موقع پر ہمیں سکھایا جا رہا ہے آپ کسی بھی مقام پر جائیں گے تو پرمیشن لے کر جائیں گے، اگر پرمیشن نہ ملے تو پھر سیدھے واپس لوٹ کر آئیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی آپ کے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو آپ کو خوش دلی سے ان کا استقبال کرنا ہوگا، ان کو ویلکم کرنا ہوگا، ان کو خوش آمدید کہنا ہوگا۔ یہی نبیوں کا طریقہ ہے، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے کہ جب کبھی آپ کے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا خوش دلی سے استقبال کرنا ہوگا۔ پھر وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے سیدھے جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اپنے بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں۔ آپ کا سیدھی جانب دیکھ کر ہنسنا، مسکرانا، اور آپ کا بائیں جانب دیکھ کر رونا اور جو ہے افسردہ ہو جانا ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے سیدھی جانب دیکھتے ہیں تو وہ اولاد ہے جو جنت میں جانے والی ہے۔
آپ کے اولاد میں سے وہ لوگ ہیں جو جنت کے مستحق بننے والے ہیں، تو آپ مسکرا اٹھتے ہیں۔ اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو آپ کی اولاد میں سے وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، اللہ کے نافرمان بندے ہیں، تو آپ کو رونا آ جاتا ہے، آپ افسردہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ آدمی کو اپنی اولاد اگر نیک ہو تو اسے خوش ہونا چاہیے اور اس کا شکریہ بجا لانا چاہیے اور اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اگر ہماری اولاد اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیتی ہے، ہمیں افسوس ہونا چاہیے، ہمیں افسردہ ہونا چاہیے، ان کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے، ان کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے، اپنی اولاد کی فکر کرے، اپنی اولاد کے بارے میں سوچے کہ میری اولاد کس راستے پر جا رہی ہے، میری اولاد صحیح راستے پر جا رہی ہے، میری اولاد غلط راستے پر جا رہی ہے، اس کی فکر ہر باپ کو کرنا ہوگا۔ یہ سبق ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے، جس میں آپ نے سیدھی جانب دیکھا تو مسکرایا اور بائیں جانب دیکھا تو آپ افسردہ ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی جاتی ہے، جہنم کی سیر کرائی جاتی ہے۔ واپس لوٹتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 وقت کی نماز کو فرض قرار دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 50 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا گیا۔ واپس لوٹ کر آ رہے ہیں، درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، آپ کی امت کو کیا تحفہ دیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اور میری امت پر 50 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو اچنبھے میں رہ گئے اور جو ہے تعجب میں پڑ گئے۔ کہا میری امت تو 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، آپ کی امت 50 وقت کی نماز کہاں سے پڑھ پائے گی؟ جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر نمازوں کو مختصر کر کے واپس آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے اور نماز کو کم کرنے کی درخواست کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کو کم کر دیا، یعنی 50 سے 45 پر آ گئے۔ اور واپس آتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنے رکعتیں، کتنے وقت کی نماز فرض کر دی گئی ہے؟ آپ نے کہا 45 وقت کی نماز فرض کر دی گئی ہے۔ آپ نے پھر کہا جاؤ جا کر واپس اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرو کہ نماز کو کم کر دیا جائے، اس لیے کہ آپ کی امت اتنے وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، اتنے ٹائم کی نماز ادا نہیں کر پائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ کر پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں، پھر اللہ نے کم کر دیا 5 وقت کی، 40 وقت کی نماز لے کر آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ کو واپس بھیجا، اسی طرح واپس جاتے ہیں، 5 وقت کی نماز کم کرتے ہوئے آخر میں 5 وقت کی نماز باقی رہ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ کی امت 5 وقت کی نماز بھی ادا نہیں کر پائے گی، جائیے جا کر کم کر کے آئیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب مجھے پھر دوبارہ جانے شرم محسوس ہو رہی ہے، شرم ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر آپ کی امت 5 وقت کی نماز بھی اگر پڑھ لے گی نا تو 50 وقت کی نماز کا ثواب دیا جائے گا، 50 وقت کی نماز کا ثواب دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ کر جانے میں شرم محسوس کی۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنا تجربہ تھا اور اپنے تجربے کو سامنے والے کے سامنے رکھا تاکہ دوسرے اپنے تجربے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو گویا ہمارے پاس بھی اگر کوئی تجربہ ہے جو دوسرے کے سامنے وہ تجربہ نہیں ہے تو ہمیں اپنے تجربے کو سامنے والے کے سامنے رکھنا ہوگا تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں، تاکہ وہ استفادہ کریں۔ آپ کے پاس کسی بھی قسم کا تجربہ ہو سکتا ہے، تعلیم کے اندر تجربہ ہو سکتا ہے،
اور تجارت میں تجربہ ہو سکتا ہے، کاروبار میں تجربہ ہو سکتا ہے، لین دین میں تجربہ ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کا آپ کے پاس جو تجربہ ہے، جو معلومات ہیں، جو فائدے والی باتیں ہیں، ان باتوں کو سامنے والوں سے شیئر کرنا ہوگا تاکہ آپ کے تجربے سے، آپ کے علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تجربے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں۔ اور اسی واقعے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے جو مشورہ دینے والے ہیں وہ مجھ سے بڑے ہیں یا مجھ سے چھوٹے ہیں، میں تو نبیوں کا سردار ہوں، میں تو سارے کے سارے انبیاء پر میں سردار ہوں، بنی آدم کا میں سردار ہوں، میں بڑا ہوں، اور ان کا مشورہ میں کیوں لوں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سوچا۔ تو گویا آپ کو مشورہ دینے والا اگر صحیح مشورہ دے رہا ہے تو وہ مشورہ دینے والا آپ سے عمر میں بڑا ہو تو بھی لینا ہے، آپ سے عمر میں چھوٹا ہو تو بھی لینا ہے، آپ سے علم میں زیادہ ہے تو اس سے مشورہ لینا ہوگا، اور آپ سے علم میں کم والا آدمی ہے اس سے بھی مشورہ لینا ہوگا، آپ کے ملک کا آدمی ہے تو بھی لینا ہے، اور کسی اور ملک کا آدمی مشورہ دے رہا ہے تو بھی لینا ہے، آپ کے کاسٹ کا آدمی اگر مشورہ دے رہا ہے تو بھی لینا ہے، اور اگر ادر کاسٹ کا آدمی مشورہ دے رہا ہے فائدہ مند ہے تب بھی لینا ہوگا۔ تو گویا زندگی میں دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھانا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تجربے سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ تو گویا ہماری زندگی میں اگر تجربات ہیں دوسروں کو شیئر کرنا ہوگا، ہماری زندگی میں اگر معلومات ہیں دوسروں کو شیئر کرنا ہوگا تاکہ ساری دنیا ہمارے علم سے فائدہ اٹھائے، ساری دنیا ہمارے تجربے سے فائدہ اٹھائے، اور ساری دنیا کو ہماری ذات سے فائدہ ہو۔ مشورے کو نہ چھپائیں، علم کو نہ چھپائیں، تجربے کو نہ چھپائیں، معلومات کو نہ چھپائیں، اور دوسروں کو جو چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے ضرور دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اس لیے کہ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بیسٹ آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے، اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے والا، اپنی باتوں سے فائدہ پہنچانے والا، اپنے علم سے فائدہ پہنچانے والا، اپنے تجربے سے فائدہ پہنچانے والا، یہ سب سے بیسٹ آدمی کہلاتا ہے۔ اور ناظرین پھر آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس لوٹ کر آ رہے ہیں، اور جب مکہ پہنچے تو لوگوں نے تعجب کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس چلے گئے، اور بیت المقدس سے ساتواں آسمان کی سیر کی، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، اور اسی رات واپس لوٹ کر ہمارے پاس تشریف لے کر آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کو جانے کے لیے اگر مسافر نکلتا ہے تو 40 دن کا وقت لگتا ہے، 40 دن کا ٹائم لگتا ہے، 40 دن کا سفر ایک ہی رات میں، اور 40 دن جانا 40 دن آنا، وہ 80 دن کا سفر ایک ہی رات میں، اور پھر زمین سے لے کر آسمان تک جانا، پھر آسمان سے واپس لوٹ کر آنا ایک ہی رات میں۔ لوگوں نے تعجب کیا، لوگوں نے دیکھا کہ اب تو ان کے انکار کا مسئلہ آسان ہو جائے گا، ان کی بات کا انکار بہت آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے جو ہے ابو جہل نے دیکھا کہ محمد کو جھٹلانے کا آسان طریقہ ہمارے ہاتھوں لگ گیا، ان کی باتوں کا انکار بہت آسان ہو چکا ہے۔ وہ دوڑے دوڑے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے، آ کر ان سے کہتا ہے ابو بکر بتاؤ، اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے، اگر کوئی یہ کہے کہ وہ ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ سے نکلتا ہے، بیت المقدس کو جاتا ہے، وہاں سے ساتواں آسمان چلا جاتا ہے، واپس لوٹ کر پھر بیت المقدس آتا ہے، اور بیت المقدس سے نکل کر سیدھے وہ مکہ مکرمہ آتا ہے ایک ہی رات میں، اگر کوئی اتنے لمبے سفر کو طے کرنے کا دعویٰ کرے تو کیا اس کی بات مانی جائے گی؟ کیا اس کی بات تسلیم کی جائے گی؟ کیا اس کی بات کو سمجھا جائے گا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
ایک ہی رات میں ایک آدمی مکہ سے نکلے، بیت المقدس جائے، آسمان کی سیر کر کے آئے، جنت کو دیکھے، جہنم کو دیکھے اور اسی رات واپس لوٹ کر مکہ آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت جو ہے ابو جہل نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا ساتھی محمد کہتا ہے، یہ تمہارا ساتھی محمد کہتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر یہ بات محمد کہتے ہیں تو پھر وہ سچ کہتے ہیں، اگر وہ یہ بات محمد کہتے ہیں تو بالکل بات سچ کہتے ہیں، ان کی باتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ان کے پاس فرشتہ آتا ہے، اس لیے کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بعید بات نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک عام آدمی کی بات کی گئی جو کہ ناممکن تھی تو آپ نے انکار کر دیا، لیکن وہی ناممکن بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا تو آپ نے تسلیم کر لیا۔ تو گویا نبی کے بارے میں اگر کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے، وہ بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آمنا صدقنا کہنا ہوگا۔ نبی کی جانب سے کوئی بات آ جائے تو ہماری عقل میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں آمنا صدقنا کہنا ہوگا۔ نبی سے ہٹ کر کوئی اس طرح عام بشر، عام انسان، عام امتی اس طرح کے دعوے کرتا ہے تو ان باتوں کو ہم ریجیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن نبی کی جانب سے اگر کوئی بات آتی ہے ہمیں سننا ہوگا، تسلیم کرنا ہوگا۔ ناظرین، کتنی بڑی پتی کی بات ہے، ہم اسلام کے بارے میں سنتے رہتے ہیں اور ایمان کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں باتیں سنتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو ناظرین، بات ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اگر وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آ رہی ہے تو ہمیں ماننا ہوگا، ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، اس لیے کہ کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے نہیں کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بتایا جاتا ہے، آپ پر وحی نازل کی جاتی ہے۔ تو گویا اگر کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس میں اس بات کا قصور نہیں ہوتا ہے، ہماری عقل کا قصور ہوتا ہے۔ غلطی اس بات میں نہیں ہوتی ہے، غلطی ہمارے عقل کی ہوتی ہے۔ ہماری عقل اس لیول کی نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے، ہماری سمجھ، ہمارا دماغ، ہماری سوچ اس لیول کی نہیں ہوتی ہے کہ اس کو سمجھ پائے، تو گویا اس بات میں غلطی نہیں ہوگی، ہماری عقل میں غلطی ہوگی، ہماری سوچ میں غلطی ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں اگر کہ بھائی ایک کنواں ہے، 100 فیٹ گہرا اس کے اندر پانی ہے اور چھوٹی سی موٹر اس کو لگائی گئی ہے، اور اس موٹر سے پھر 100 منزلہ اوپر پانی ہم بھیجنا چاہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے ایک چھوٹی سی موٹر 100 منزلہ اوپر کی بلڈنگ کو پانی نہیں پہنچا سکے گی۔ اگر یہ موٹر 100 منزلہ عمارت پر پانی نہیں پہنچا سکتی ہے تو اس میں قصور پانی کا نہیں ہے بلکہ قصور موٹر کا ہے۔ تو یہی وجہ ہے اگر دین کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس میں ہماری عقل کا قصور ہوگا۔ ناظرین، بات کو ہم سمیٹ رہے ہیں کہ اس معراج کے موقع پر ہمیں ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا پڑے گا، اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ بنا اسباب کیا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو سکھانے کے لیے اسباب اختیار کیا، براق بھیجا، نبی نے براق کو باندھ کر یہ بتا دیا کہ اسباب کو باندھے رکھنا ہے، اور آسمان پر جا کر بتایا کہ آپ کو پرمیشن لینا ہے۔ آدم علیہ السلام کو واقعہ بتایا کہ ہمیں اپنی اچھی اولاد پر خوش ہونا چاہیے اور بری اولاد پر ہمیں افسوس کرنا چاہیے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لوٹتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے ہمیں مشورہ دینا ہے، مشورہ لینا ہے۔ اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بتاتا ہے کہ دین کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی بھی بات آ جائے، اگر وہ بات آتھینٹک ہے،
اگر وہ بات صحیح ہے تو اس پر وہ بات ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو سرے تسلیم خم کرنا ہوگا، آمنا وصدقنا کہنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر کوئی اس لیے انکار کرتا ہے یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو قصور اس کی عقل کا ہوگا، اس سے ایمان ضائع ہوگا اور اس کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو ہم ہمیشہ کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں تو اسے ہمیں سبق لینا ہوگا اور عملی جامہ پہنانا ہوگا، یہ ساری کی ساری باتیں اپنی زندگی میں لانا ہوگا، ورنہ واقعات تو سب لوگ سناتے ہیں، واقعات سب سنتے ہیں، اس سے سبق کیا لینا ہے، اس سے لیسن کیا لینا ہے، اپنی زندگی میں کیا تبدیلی پیدا کرنا ہے، اس کے بارے میں عام طور پر نہیں سوچا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو کسی بھی معاملے کو سنجیدگی سے غور کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔